شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ومن اکثر فیہ من الصلوات علیہ، اور جس نے اس مہینے میں مجھ پر درود بھیجا. کس پر؟ پیغمبر پر. آپ جانتے ہیں قرآن میں کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پیغمبر پر درود بھیجو. خود پیغمبر آپ جانتے ہیں حدیث نبوی تفسیر قرآن ہے. هو الذی انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کرے کہ کیا ان پر نازل ہوا ہے. سورہ جمعہ کے بھی آیت نمبر 2 میں کیا کہا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آیات کی تلاوت الگ ہے، تعلیم الگ ہے. تو یہاں پر صلاۃ پر پیغمبر کی تعلیم پیغمبر نے کہا. صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ لا تصلوا علیہ صلاۃ بطرا، مجھ پر دم بریدہ صلاۃ نہ بھیجو. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا مطلب؟ فرمایا مجھ پر جب صلوات بھیجتے ہو تو آل محمد کو بھی ساتھ ملاؤ. شیعہ سنی دونوں روایت ہے. سنی میں کیا ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم وغیرہ. لیکن بدقسمتی سے بنی امیہ کے اثرات ہیں، ناصبیت کے اثرات ہیں، بس اوقات آل کا نام نہیں لیتے. یہ اپنی جگہ پر جب آپ کے احادیث میں ہے کہ پیغمبر کے ساتھ آل پر بھی درود بھیجو، بعض اوقات تعویلیں کرتے کہتے آل سے مراد پوری امت ہے. اگر آل سے مراد پوری امت ہے پھر اصحاب امت میں داخل نہیں ہیں، ازواج امت میں داخل نہیں ہیں، آپ کیوں ان کا نام لیتے ہیں؟ اور بعض اوقات کیا ہے، اکثر اوقات آل کا نام ہی نہیں لیتے. جبکہ پیغمبر نے فرمایا کیا؟ امام شافعی کہتے ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اگر آپ پر درود نہ بھیجو اس کی نماز نہیں ہے. نماز میں درود بر محمد، البتہ محمد کے ساتھ کیا ہے؟ آل محمد پہ. دیکھو خدا عبادت خدا کے لیے، اس عبادت میں درود بر محمد و آل محمد داخل ہے. کتنی عظمت ہے. تو یہ درود بھیجنا ہے. اب اس درود بھیجنے میں یہ حکم خدا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمان درود صرف کس پر بھیج سکتے ہیں؟ پیغمبر پر. یہ بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، حکم خدا یہ ہے کہ پیغمبر پر درود بھیجو. پیغمبر نے اس کی وضاحت کیا فرمایا؟ میرے ساتھ میرے آل پر درود بھیجو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ایک نقطہ. دوسرا کیا ہے؟ وسلم جو کہتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ کیا فرمایا؟ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی، کیا ہے؟ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وسلموا تسلیما سے مراد آیا سلام بھیجنا ہے، یا سلموا تسلیم سے مراد حکم پیغمبر کے سامنے سر تسلیم خم کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، صلوا علیہ، پیغمبر پر کیا کرو؟ درود بھیجو. وسلموا تسلیما، پیغمبر کے حکم کے سامنے کیا کرو؟ سر تسلیم خم کرو. یہ دو تفسیر ہے، دونوں معنی برابر ہے. اسی لیے وسلم کہو یا وسلم نہ کہو، کیونکہ سلم کا معنی کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرو. تو عرض یہ ہے کہ پس درود یہ ہے محمد و آل محمد پر. اما غیر پیغمبر پر درود نہیں بھیج سکتے. یہ بات بھی غلط ہے. خود قرآن کہتا ہے هو الذی یصلی علیکم، مسلمانوں سے خطاب کر کے خدا درود بھیجتا ہے تم مسلمانوں پر. یا جن پر مصیبتیں آئی ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ. جن پر مصیبتیں آئی کیا ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ان پر خدا کی طرف سے صلوات بھی ہے، رحمت بھی ہے. صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المفلحون، اہل فلاح بھی. 3 صفت دی. تو صلوات کل مسلمانوں پر بھی خدا نے بھیجا ہے، اور اس کا علاوہ کس پر ہے؟ اہل مصائب پر، جن میں سر فہرست محمد و آل محمد ہے. تو
اب فرماتے کہ مجھ پر اگر آپ صلوات بھیجیں گے ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، خدا ثقیل کرے گا، ثقل اللہ میزانہ، خدا ثقیل کرے گا، سنگین کرے گا اس کے میزان کو، اس کے اعمال کے ترازو کو، جس دن تخف الموازین، اعمال کے ترازو ہلکا ہو جاتا ہے، عمل کچھ نہیں ہوتا ہے، اس دن جس نے صلوات بھیجا اس کے نامہ اعمال بڑھ جائے گا، ترازو عمل سنگین ہو جائے گا۔ کیونکہ جو آدمی محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے، اس میں کئی انسانوں کے گمراہی کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکیزہ جذبات کا حامل نہیں ہے، دوسرا وجہ ہے کہ پاکیزہ افراد کے لیے پاکیزہ جذبات نہیں رکھتا ہے، اس میں ذمہ داری کا احساس نہیں، عالم میں خدمت کرنے والے کے لیے ایک اچھا احساس نہیں ہے اس کے دل میں، اور عالم میں خدمت کرنے والے بہترین ہستیوں کو جانتا بھی نہیں ہے۔ درود کا مطلب کیا؟ یعنی آپ پاک ترین جذبات رکھتے ہیں، کس کے لیے؟ پاک ترین ہستیوں کے لیے، اور ان کو پہچانتے بھی ہیں اور ان کے خیرخواہی بھی کر رہے ہیں۔ کیوں انبیاء ائمہ مظلوم رہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ احساس ذمہ داری ہی نہیں کرتے ہیں، رہبران حقیقی کی نسبت میں احساس ذمہ داری نہیں کرتے، بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں کون ہے، بہت سے لوگ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جانتے بھی ہو تب بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے یہ کہ ان کے ساتھ دینے کی، ان کی خدمت کرنے کی، ان کی حمایت کرنے کی جذبہ نہیں ہوتا۔ درود یعنی میں عالم خلقت کے، عالم ہستی کے بہترین رہبران کو جانتا بھی ہوں، ان کی نسبت میں پاک ترین جذبات بھی ہے، ان کے خیر خواہ بھی ہوں، خدا سے بہترین ان کے لیے چاہتا ہوں، درود خدا چاہتا ہوں، اور ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ درود ایک قسم کے بہترین اظہار وفاداری ہے رہبران حق کے لیے، اور بہترین خیر خواہی ہے رہبران حق کے لیے، پاک ترین جذبات ہے جو ایک مومن کے دل میں ہو سکتا ہے۔